اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمامی احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ احباب کے سامنے غوث پاک کا ایک عظیم واقعہ رکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ جس کے اندر حضور پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسے ایک چور کو کتب کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا۔ تو احباب ذی وقار حضور پیران پیر دستگیر پیر سید عبد القادر جیلانی ولایت کے اس مقام پر ہیں کہ جس کے آگے کوئی مقام نہیں آتا، جس کے متعلق عارفوں کے بادشاہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے در کا گدا ہوں۔ آپ اپنی کتاب عین الفقر کے اندر اور آپ کے جو پیارے پیارے کلام مبارک ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بغداد شہر دی کی یہ نشانی، اونچیاں لمیاں چیرا ہوں، تن من میرا پرزے پرزے جوں درزیدیاں لیراں ہوں، انہاں لیراں دیگل کفنی پا کے میں رلساں سنگ فقیراں ہوں، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں باہو تے کرساں میرا میرا ہوں۔ تو احباب ذی وقار حضور غوث پاک ایسے پائے کے ولی ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں غیب سے ندا آئی، اے عبد القادر، آپ کے مجمع میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے 700 مردوں اور عورتوں کو ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیجئے۔ تو آپ اپنی نگاہ فرماتے مردوں اور عورتوں کو ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتے تھے۔ تو اسی طرح کا ایک اور واقعہ آپ احباب کے سامنے رکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا۔ اگر واقعہ اچھا لگے تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو احباب ذی وقار حضور غوث پاک اس وقت آپ کا لباس مبارک پورے بغداد شریف کے اندر سب سے قیمتی ہوا کرتا تھا، کیونکہ علماء کی شان دکھانے کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ قیمتی لباس اپنا زیب تن کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ بغداد شریف کی جامعہ مسجد سے گھر تشریف لے کر جا رہے تھے کہ ایک چور جو کہ وہاں موجود تھا وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جبے پر جب اس کی نظر پڑی، اس نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہ جبہ اٹھا لوں تو میری 7 پشتیں بیٹھ کر کھائیں گی، اتنا قیمتی جبہ تھا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نکلے اور وہ چور بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ گھر پہنچے، وہ بھی چپکے سے آپ کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جب داخل ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا جبہ مبارک اتار کر ایک جگہ پر رکھا اور آپ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ آپ عبادت کرتے رہے۔ اس چور نے جبہ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھا تو کچھ نظر نہ آیا، ساری رات ہاتھ مارتا رہا، پھرتا رہا، لیکن دروازہ نظر ہی نہ آیا۔ تو اتنا جب پھرا تو یہاں تک کہ صبح تہجد کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا بھائی کون ہے؟ تو وہ چور چپکے سے صف کے اندر چھپ گیا۔ تو دروازے پہ جس نے دستک دی تھی انہوں نے کہا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں اور فلاں علاقے کا ابدال یا غوث فوت ہو چکا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں مجھے وہ ابدال عطا کر دیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد دیکھیں گے اور عطا کر دیں گے، ابھی وقت نہیں ہوا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر صبح تک اس علاقے کا ملیا میٹ ہو گیا یا وہ علاقہ تباہ و برباد ہو گیا تو ذمہ دار کون ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے کمرے کے اندر صف کے اندر ایک ابدال لپٹا ہوا چھپا ہوا بیٹھا ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے، کیا شان ہے آپ کی کہ ہر جگہ پہ آپ کی نگاہ ہوتی ہے۔ تو جب حضرت خضر علیہ السلام نے اس چور کا ہاتھ پکڑا تو وہ بیچارہ چلانے لگا، کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں ابدال نہیں ہوں، میں تو ایک چور ہوں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تو چور تھا، اب تیرے اوپر غوث پاک کی نگاہ پڑ گئی ہے، اللہ نے غوث کی نگاہ کے صدقے تجھے ابدال بنا دیا ہے، تجھے ابدال بنا دیا ہے۔ کیا کمال ہے جو ایک ہی نظر میں چوروں کو ابدال بنا دے
اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ تو عارفوں کے بادشاہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ادھر ریگستان کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف اپنا منہ کر کے یہی صدا لگائی تھی کہ اے پیران پیر دستگیر، میری بھی کچھ خبر لیجئے، ہم بھی مشکل وقت میں ہیں۔ تو آپ ذی وقار جو مشکل وقت میں ہو بس سچے دل سے غوث پاک کو پکارے، غوث پاک اس کی مدد بھی فرماتے ہیں اور اس کے مسائل کو حل بھی فرماتے ہیں۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے ہو، بیڑا اڑیا میرا وچ کفراں دے، جتھے مچھ نہ بہندے ڈر کے ہو، شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو جھٹ کر کے ہو، پیر جنان دے میراں باہو کندی لگ دے تر کے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی غوث پاک کی پکی سچی محبت اور فیض نصیب فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔